لفظ کلر تامل زبان کے لفظ کلن سے نکلا ہے، جس کے معنی جنگجو اور بہادر کے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو کلر قوم کے بارے میں بتائیں گے، کلر قوم کی تاریخ۔ یہ لوگ کتنے بہادر تھے، انگریزوں کے ساتھ ان کا تعاون کیسا تھا، یہ لوگ اب کہاں کہاں بس رہے ہیں، اور بھٹی راجپوتوں کے ساتھ اس قوم کا کیا تعلق ہے۔ تو معزز ناظرین، چلتے ہیں اور جانتے ہیں کلر قوم کے بارے میں۔ اور آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے جس شخصیت نے اس قوم کے بارے میں ہمیں مواد فراہم کیا، جن کا تعلق بھی اسی قوم یعنی کلر قوم کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ معزز ناظرین، کچھ مورخین کے بقول انگریز دور میں یہ لوگ انگریز سے لڑتے رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکا انگریز کو نقصان پہنچانے میں پیش رہے، اس لیے کلر کہلائے۔ مراوڑ اور کلر دونوں مل کر انگریزوں سے لڑتے رہے۔ اپنی مخالف جن قوموں کو انگریز نے چور قرار دیا، ان میں کلر قوم بھی شامل تھی۔ انگریز نے مالی اور تعلیمی دونوں لحاظ سے اس قوم کو پشماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ تامل ناڈو میں کلر قوم کی اکثریت کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، جبکہ مسلم کلر بھی آباد ہیں۔ مورخین کے مطابق ہندوستان کے مشہور راجہ سالبان کے 15 بیٹے تھے، جو سبھی بعد میں بادشاہ بنے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام راجہ بلان تھا، جن کے 7 بیٹے تھے، جن کے نام بھٹی، بھوپٹی، کلر، جھنج، سرمور، بھینس ریکھا اور مکریو۔ ان 7 کی اولاد بھٹی راجپوت کہلاتی ہے۔ کلر کی اولاد کلر بھٹی کہلاتی ہے، یعنی کلر گوت ہوئی بھٹی راجپوتوں کی۔ لیکن اس قوم کے افراد خود کو کلر کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اسی طرح ہندوستان کے صوبہ راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں مسلمان کلر قوم کی کثیر تعداد آباد ہے، اور یہیں سے کلر قوم کی کثیر تعداد میں پاکستان ہجرت بھی کی۔ یہ لوگ سندھ کے صوفی بزرگ پیر پگاڑا سے عقیدت کی وجہ سے فقیر کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ پیر پگاڑا کی حر فوج کا بھی حصہ رہے۔ جیسلمیر میں کانگریس سے تعلق رکھنے والے غازی فقیر کلر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے بیٹے سالہ محمد کلر راجستھان کی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اقلیتی امور کے وزیر بھی رہے۔ راجستھان کے شہر جودھ پور کے ایک علاقے میں ایک ڈاکو نے جب لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، تو اس وقت وہاں کے بادشاہ نے اعلان کیا، جو شخص اس ڈاکو کا سر قلم کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اس وقت وہاں نورا کلر ایک بہادر شخص کے طور پر جانے جاتے تھے، لہٰذا نورا کلر نے اس ڈاکو کا سر قلم کیا، جس کے بدلے میں ان کو 6 ماہ کے لیے علاقے کا سردار بنایا گیا۔ لفظ کلر تامل زبان کے لفظ کلن سے نکلا ہے، جس کے معنی جنگجو اور بہادر کے ہیں۔ معزز ناظرین، کلر قوم کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ کلر قوم کے بارے میں جو خاص عمدہ بہترین مواد ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ تو معزز ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ مغلیہ دور میں اس قوم کو پنچایتی کہا جاتا تھا، اور لوگوں کے باہمی مسائل حل کرنے کے لیے ان کو مامور کیا جاتا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کثیر تعداد میں کلر قوم آباد ہے، جس کی اکثریت زمیندار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں کلر قوم کے لوگ شیخ حمید الدین حاکم
اور شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ پنجابی، مراوری اور سرائکی زبان بولتے ہیں۔ پنجاب کے ضلع رحیم یارحان میں جام شمس الدین کلر چیئرمین ضلع کونسل رہ چکے ہیں۔ اسی طرح روہی چولستان میں کلر قوم کی آبادی موجود ہے، جن میں نمبردار چیئرمین امام دین کلر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سردار گر سے مرحوم جام رب نواز کلر، ضلع پاک پتن شریف سے مرحوم محمد خان عرف ماہما کلر نمبردار، مرحوم غلام قادر کلر نمبردار، مرحوم مبشر خان کلر نمبردار، مرحوم عارف خان کلر نمبردار، مرحوم ٹھیلے خان کلر، مرحوم محمد رمضان کلر اور مرحوم غلام قادر رانجھا کلر کے نام معزز شخصیات کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ پنجاب میں ضلع پاک پتن، ضلع ملتان، ضلع رحیم یارحان، ضلع راجن پور، ضلع بہاولپور، ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع وہاڑی، ضلع بہاول نگر کی تمام تحصیلوں میں اس قوم کے افراد آباد ہیں، اور صوبہ سندھ میں کلر قوم کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ مختلف شعبہ جات سے منسلک ہیں۔ ان سب کی مادری زبان سندھی ہے اور سب کا تعلق مسلمان مذہب سے ہے۔ سندھ میں یہ لوگ سانگڑ، عمرکوٹ، مٹھی، تھرپارکر، شکارپور، نوشہرہ فروز، میرپور خاص، ٹنڈوالا یار، گوٹکی، دادو اور ضلع شہید بے نظیر آباد میں کلر قوم کی کثیر تعداد آباد ہے۔ تو معزز ناظرین، آخر میں ہم شکر گزار ہیں جناب خاور خان کلر صاحب کے، جنہوں نے ڈاکومنٹری بنانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ خاور خان کلر صاحب مثالی ذکریہ گروپ آف سکولز اینڈ کالجز عارف والا میں شعبہ اردو سے منسلک ہیں اور آج کل کلر قوم کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ جلد کلر قوم کی تاریخ کو مکمل کریں، ہمیں دیں اور ہم کوشش کر کے سوشل میڈیا پر کلر قوم کی مزید بہترین اور عمدہ طریقے سے تاریخ پیش کر سکیں۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ کلر قوم کی جو ہم نے تاریخ آپ کو بتائی، جان کر آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔